نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر، جس ملک میں رول آف لا ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا؟ جناب اسپیکر، یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح۔ میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن ممبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوتھ لیا گیا ہے اس کا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو فارم 47 کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، جن کو اوور نائٹ ڈکلیئر کیا تھا، جن کو فورسفلی جتایا گیا تھا، اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے 180 ممبرز انشاءاللہ تعالیٰ اس ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے نہیں آتے، اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشنز ہمارے پاس مختلف آئی ہیں، اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں۔ جی وومنز ڈے کی جی اٹارنی جنرل صاحب، would you like to respond on this? جی Thank you, Mr. Speaker. نہیں اب یہ جواب دیں گے۔ عمر صاحب تشریف رکھیں، ان کو جناب کو بلا کے پھر اٹارنی جنرل تاکہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو۔ نہیں یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نا، چلیں بات کر لیجئے، ٹھہریے جی، مائک کھولیں۔ نہیں ابھی لیٹس ریزالو دس ایشو فرسٹ دین ویل۔ جی مائک کھولیں۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ دیکھیں جناب اسپیکر، ہماری جو ریزرو سیٹس ہے پہلے دن سے ہم اس پہ بات چلے کی آ رہے ہیں، جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دی جائے۔ یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس جنہوں نے SIC کو جوائن کیا، سنی اتحاد کونسل، وہ ہمارے 86 MNAs اس ہاؤس میں اور 9 MPAs سندھ اسمبلی میں ہیں، 107 MPAs ہمارے پنجاب اسمبلی میں ہیں، اور 90 MPAs ہمارے KPK اسمبلی میں۔ اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں وومن جی کائنڈلی پلیز، آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں۔ جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی ہے، آنریبل ممبر اسپیکنگ پلیز۔ جی جناب اسپیکر، یہاں جو نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی سیٹس ہے اور 10 نان مسلمز کی ہے۔ باقی پروونسز میں جو سیٹ ہے اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزرو رکھی تھی ہمارے لیے سبجیکٹ ٹو دیئر ڈیسیجنز، وہ سیٹس ہے 8 وومن سیٹ KPK اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزرو کر دی، 12 وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزرو کر دی، اور 3 نان مسلم کے لیے ریزرو کر دی اس اسمبلی میں۔ یہ 23 سیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو KPK اسمبلی میں ہیں وہاں 21 وومن کی سیٹس ہے، پنجاب اسمبلی میں ہمارے 24 MPA کی سیٹس ہے، اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے، KPK میں 21، پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2۔ یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہیں۔ ہماری 8 نان مسلمز کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں۔ اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر، ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی؟ ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا
کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل مسئلے اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں۔ کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا اب ان کو صرف نوٹ پر مالے۔ 28 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی، 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن، 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی۔ اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی، لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا، اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer oath، اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے، اس میں کے پی والے شامل تھے، لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا۔ وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہے۔ ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے، کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے۔ اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے۔ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر جی۔ گوہر صاحب آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں، پھر آپ اف یو نیڈ ٹو ریسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا۔ جی اٹارنی جنرل صاحب۔ Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter, because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women, which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. جی یہ صحیح ہے کہ کے پی کا کوئی ممبر So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. مگر اٹارنی جنرل صاحب ہمارے پاس نہ کورٹ کا آیا اور نہ الیکشن کمیشن کا سیکریٹریٹ تک آیا۔ Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentage share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa,
but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being impleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if there was, it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. Ji, Gauhar sir. Mr. Speaker, Mr. Speaker, what the learned Attorney General has actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court, and the High Court is against, the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 94, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the worthy Attorney General for Pakistan and the worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? Speaker Sahab, attention please. Ji, Gauhar sir. Mr. Speaker, therefore the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request therefore would be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. Ji, thank you. Mera khayal hai, I've heard Gauhar Sahab also, and I've heard the Learned Attorney General also. और आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ रखें प्लीज़, एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक. तो इसलिए अब मैं 2-3 चीज़ें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ. एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असम्बली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज़ ऐसे ना करें. अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन. दूसरा,
سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر جو یہاں گیلری میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں, دس از ٹوٹلی پروہیبٹڈ. ابھی تک تو ہم نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا, مگر اگر اب یہ بنے گی تو ویل ٹیک ایکشن. تیسرا یہ ہے کہ جو لابیز ہیں دے آر پارٹ آف دس ہاؤس, اور وہ یہاں سوائے ممبران کے علاوہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ لابیز میں کوئی لوگ تشریف نہ لائیں, اور سیکیورٹی کی وجہ سے وداؤٹ انٹری پاس پلیز مہربانی کر کے ممبران نہ آئیں. لیو اپلیکیشن. Arshad Abdul Vora has requested for grant of leave on 4th March. Is leave granted? Granted. Khwaja Izharul Hasan has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakil Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Khurram Murawwar Manj has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shirazi has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Hamida Hussain has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Mia Ghaus Mohammed has requested of grant of leave from 8th to 12th March. Is leave granted? Granted. Election Commission of Pakistan کو ہم نے نیشنل اسمبلی کا یہ جو سارے چیمبر اور ہال ہینڈ اوور کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک ریزولوشن نوید قمر صاحب موشن موو کیجئے. جی نوید قمر صاحب. Sir, this is because today is International Women's Day. So Women's Day پہ بھی اس کے number بعد of آئیں گے. women have moved resolutions to call attention to this particular event. تو موشن موو کرے میں ویمنز ڈے کے موو اوپر. کرتا ہوں. جی. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders a day and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. Resolution move کیجئے. کون کرے گا؟ Is this a joint resolution? اگر جی ایک ریزولوشن, اور مہربانی کر کے اگر آپ سب سے سائن کرا لیجئے on both sides of the aisle. سیر کامران نے پہلا موو کیا. جی یہ پہلے ہم اس کو کر لیں جی ریزولوشن کا. جی یہ سیر کامران صاحبہ موو کریں گی. جی کیجئے. میں نے ان کو دے دیا, اس کے بعد ایک سیکنڈ جی. جی اسد کیسر اسپیکر صاحب, اسد کیسر صاحب منہ پہ اسپیکر. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسی سیٹ پہ بیٹھا تھا جی, اور مسٹر شہباز شریف صاحب 4 گھنٹے اور 2 دن تقریر کرتے تھے, اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جب اپوزیشن لیڈر اٹھے اس کو اسی مائک دینی ہے.
تو ہمارا اپوزیشن لیڈر ڈیمانڈ کرتا ہے تو کہیں گے اس کو تو آنر کریں نا جی تشریف رکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن. ابھی تک تو یہ نہیں بنے نا. نہیں کہاں ہو گیا, خود سے ہو جاتا ہے. نہیں کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی. میں ان کا میرا بھی ان سے بڑا تعلق ہے, بہت احترام کا رشتہ ہے. ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بننے تو دینا پہلے. آپ لوگ بنانا نہیں چاہ رہے. نہیں عمر صاحب یہ لوگ آپ کو, عمر صاحب یہ آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنانا چاہ رہے. ان کو پتہ ہے کس طرح بنتا ہے. جی موو کیجئے جی سیر کا. جی ایک سیکنڈ سجیشن دیجئے عمر صاحب. عمر صاحب کا مائک کھولیں. شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر یہ بھی ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ شہباز شریف اٹھ کے اپنی سپیچ پہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا. اس پہ میری کم از کم غلطی نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, شہباز شریف صاحب کے کہنے سے تو ابھی تک نہیں بنے. اس کو ڈی سیٹ کرنا پڑے گا, پھر میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ لے لوں گا, بے فکر رہے آپ سر. جناب اسپیکر نمبر دو اہم بات اس آن اے ویری سیریس نوٹ اس ریزولوشن کے حوالے سے, آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے. ہماری خواتین اسی کی ریزولوشن ہے جی, اسی پہ ریزولوشن ہے. اسی پہ سر ایک اہم, یہ میں سارے ساتھیوں سے کہوں گا ذرا آپ پرامن طریقے سے اس کو سن لیں صبر سے. ہماری بشرا بی بی, یاسمین راشد صاحبہ, نہیں this is irrelevant. نہیں سر ہماری خواتین. سہر صاحبہ پڑھیے آپ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ نہ ہو اس کے اوپر تو پھر نہیں کریں گے. I have to hand it over to the election. بات کیجئے جی سہر صاحبہ. Recognizing the significant potential and contributions of women in all spheres of life. Honoring the memory of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, the first elected Prime Minister in the Islamic world and twice elected Prime Minister of Pakistan, as an icon of women's struggle, courage and resilience in the face of challenges. Acknowledging the accomplishments and contributions of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as leader of the House and leader of the opposition, and her unwavering dedication to democracy, women empowerment, human rights, social justices and equitable society. Realizing the need for increased efforts, resources and focus on women and girls in fulfilling their potential. Taking note of this year's UN theme, Invest in Women, Accelerate Progress, the National Assembly of Pakistan expresses deep appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as a role model for women and mothers in general, and women politicians and parliamentarians in particular. Emphasizes the importance of continued and sustained efforts to remove barriers and obstacles that hinder the realization of women's full potential. Calls upon governments, the private sector and families to invest more in women and girls, enabling them to make even greater contributions to progress and development. Therefore, be it resolved that the National Assembly of Pakistan recognizes the importance of International Women's Day in fostering gender equality, commemorating women's accomplishments and advocating for women's rights. Expresses the appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto for her extraordinary leadership, bravery and commitment to advancing women's empowerment. Pledges to uphold her legacy by championing policies that empower women, ensure equitable opportunities and eradicate gender-based discrimination. Encourages all citizens to actively engage in building a more inclusive and just society. Strongly condemn the growing incidences of violences and harassment against women in general and women politicians in particular. Directs all concerned departments to show zero tolerance towards the perpetrators and inciters of crimes against women. Resolved on this 8th day of March, in tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, we reaffirm our dedication to advocating for women's rights and nurturing a society where every woman's voice is valued and honored. Further resolves to promote gender equality through legislative measures, education and awareness campaigns to eliminate gender-based violence, discrimination and stereotypes. Calls upon all stakeholders, including government, bodies, civil society organizations and the private sector to work collaboratively in promoting women's empowerment and creating an environment that enables women to thrive in all spheres of life.
urges the inclusion of women in decision-making processes at all levels, ensuring that their meaningful participation in shaping policies and programs that impact their lives, commits to providing equal access to education, healthcare, economic opportunities, and social protection for women, particularly those in marginalized communities. Resolved on this International Women's Day, let us honor the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who sacrificed her life for restoration of democracy, courageously challenged terrorism, and promoted politics of reconciliation, and strive towards a future where women are truly empowered, valued, and respected, contributing to the progress and prosperity of our nation. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. I wish आपने resolution oppose ना की होती. I wish आप लोगों ने resolution move की होती. आपने अपनी की होती, आपने अभी तक नहीं किया. The House is adjourned to meet again on Wednesday 13 March at 2 p.m.